السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گی ہمسائیگی کے آداب۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلام نے ہمسائی کے حقوق پر بہت زور دیا ہے اور حدیث مبارک میں پڑوسی کے حقوق کا ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ جو شخص کی آفتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے پڑوسی کا احترام نہیں کرے گا، جو یعنی کہ مشکل دے گا، آفت دے گا، تو اس کو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ان احادیث کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ہر حال میں ان کی خیر و خواہی چاہنا تکمیل کے لیے شرط ہے کہ پڑوسیوں میں باہمی محبت کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تحفے تحائف کے تبادلہ ہے کہ خواہ وہ تحفے کسی نوعیت کے بھی ہوں، جیسے کہ ان تحفوں کے قبول کرنے اور دینے موقع اکثر طور پر عورتیں کو ہی پیش آتے ہیں، لہٰذا انہیں خصوصی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کسی دیے ہوئے تحفے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت انتہائی مصلح اور مصالحہ اور متقیہ تھی، نماز روزے کا نہایت احترام کرتی تھی، مگر ساتھ ہی پڑوسی کی زبان کو تکلیف دیتی تھی۔ جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ اس کی نماز روزے میں کمی ہے مگر پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ روزے نمازی نہ رکھیں گے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مگر اپنے پڑوسی کا احترام نہیں کرتی، ان کو تکلیف دیتی ہے، تو کیا وہ جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جو روزے بھی نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ نماز پڑھتی ہے پر اپنے پڑوسی کا احترام کرتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، ان کی تعظیم کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ جنت میں ہے۔ کہ جب مدد مانگتے ہو تو اس کی مدد کرو۔ بعد احادیث پڑوسی کے یہ حقوق فرمائے کہ جب مدد مانگتے ہو تو اس کی مدد کرو، کوئی چیز مانگو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو، بیمار داری سے پوچھنے جاؤ، جب کوئی خوشی کی بات ہو تو اسے مبارک دو، جب خوشی کی بات ہو، جب کوئی غمی کی بات ہو تو اس کی تعزیت کی جائے، اپنی عمارت اس کے بلند نہ کرو، اس کی ہوا روک دو، کہ جب وہ مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، جب پھل وغیرہ خریدو تو اس سے بھی دو، یعنی جب پھل وغیرہ خریدو تو اس کو بھی دو۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین طرح کے ہیں، بعض کے تین حق ہے کہ بعض کے دو اور بعض کے صرف ایک حق ہے، کہ جب پڑوسی مسلمان بھی ہو رشتہ دار بھی ہو اس کے تین حق ہے، حق ہمسائیگی، حق اسلام اور حق قرابت۔ اور وہ پڑوسی جو صرف مسلمان ہے رشتہ دار نہیں، اس کے دو حق ہیں، حق ہمسائیگی اور حق اسلام۔ اور وہ پڑوسی جو کافر ہے اس کے صرف ایک حق ہے، حق ہمسائیگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پڑوسی اگر غیر مسلم ہو تو تکلیف نہ دی جائے، مثلاً پڑوسی ہندو ہے تو مسلمان کو یہ حق نہیں کہ گوشت کھا کر اس کی ہڈیاں اس کے گھر سامنے پھینک کے تکلیف ہو، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ہمسائے ہے کہ وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، گوشت کھائیں اس کے ہڈیاں گھر کے سامنے پھینک دیں گے کیونکہ کتنا برا لگے گا۔ اسی لیے ہمیں پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، جو اگر ہم ان کو خود بھوکے سو جائیں لیکن ہمیں ان کو بھوکا نہیں دینا چاہیے۔ کہ یہ تھی میری ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو میرے چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔